آج ہم پڑھیں گے تشریح نگاری کے بارے میں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ تشریح نگاری کیا ہوتی ہے۔ تشریح نگاری، یہ دو لفظ ہیں، تشریح اور نگاری۔ تشریح کے معنی ہوتے ہیں کھول کر بیان کرنا، یعنی وضاحت سے بیان کرنا، اور نگاری کہتے ہیں لکھنے کو۔ تو ہم نے اس کے یہ معنی یہاں پہ لکھ لیے، تشریح یعنی کھول کر اور نگاری لکھنا۔ کھول کر لکھنا یعنی کسی چیز کو بہت وضاحت سے، ڈیٹیل سے لکھنا۔ اب آ جاتے ہیں تشریح نگاری کی تعریف پر۔ تشریح نگاری کہتے ہیں کسی شعر کی تفصیل سے وضاحت لکھنے کو تشریح نگاری کہتے ہیں، یعنی اس میں تفصیل بھی ہوگی، اس میں وضاحت بھی ہوگی۔ کوئی بھی شعر ہو سکتا ہے، وہ کسی نظم کا ہو سکتا ہے، کسی غزل کا ہو سکتا ہے، اور دو مصروں سے زیادہ بھی، یعنی دو شعر ہو سکتے ہیں، جس طرح کے نظم میں بند ہوتا ہے، تو اس کی جو ہم وضاحت لکھتے ہیں، تفصیل لکھتے ہیں، اسے ہم تشریح نگاری کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شعر ہے: مل نہیں سکتی نکموں کو زمانے میں مراد، کامیابی کی جو ہو خواہش تو محنت چاہیے۔ علامہ اقبال کی نظم کا شعر ہے، جس کی تشریح کچھ یوں ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کام سے بچنے والے اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ جو کام سے جی چرائے یعنی دل چرائے اور اپنے کام میں دل نہ لگائے، وہ کیسے اپنے مقصد کو حاصل کرے گا؟ اس لیے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے، یعنی وہ کامیاب ہو، تو اسے لازمی محنت، لگن اور کوشش کرنی ہوگی، یوں وہ اپنی خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ میں نے اس شعر کے دونوں مصروں کی وضاحت کر دی، اور دونوں مصروں کی وضاحت میں کیا چیز اہم تھی؟ وہ یہ چیز اہم تھی کہ پہلے میں نے پہلے مصرے کی وضاحت دی، جیسا کہ پہلے مصرے میں نکموں کی بات ہو رہی ہے۔ نکمے کنہیں کہا جاتا ہے؟ جو کام سے جی چراتے ہیں، جو کام میں دل نہیں لگاتے، انہیں ہم نکما کہتے ہیں۔ اور مراد کہتے ہیں خواہش کو، مقصد کو۔ تو پہلے مصرے میں اقبال نے یہ کہا ہے کہ جو کام سے جی چرائے وہ کبھی بھی اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے، اور دوسرے میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی اپنی اس کامیابی یعنی مقصد کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے یعنی کہ محنت کرے، تو وہ کامیاب ہوگا۔ یعنی اب کامیابی کے لیے لازمی کیا ہے؟ کہ اسے محنت کرنی آئے، اسے لگن ہو، اسے کوشش کرنی آتی ہو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب وہ یہ تینوں کام کرے گا تو اس کی جو خواہش ہے، جو یہ مراد ہے، خواہش، یہ پوری ہو جائے گی۔ تو اس طرح دونوں مصروں کی وضاحت میں نے اس تشریح میں کر دی۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ میں نے لفظوں کی جگہ ان کے مترادف استعمال کیے۔ مترادف کسے کہتے ہیں؟ ہم معنی الفاظ کو۔ تو ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جس شعر کی ہم تشریح کر رہے ہیں اس میں ہم وہی لفظ استعمال نہ کریں، جیسا کہ مراد کے لیے میں نے خواہش کا لفظ استعمال کیا، مقصد کا لفظ استعمال کیا، چاہت کا لفظ استعمال کیا، اور اسی طرح پھر میں نے کامیابی کے لیے بھی دیگر لفظ استعمال کیے، اور میں نے محنت کے جو مترادف ہیں جیسا کہ لگن، کوشش، وہ استعمال کیے۔ تو یہ دو چیزیں آپ کو پتہ چلیں کہ ایک تو ہمیں دونوں مصروں کی الگ الگ وضاحت کرنی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں مشکل لفظ کے مترادف لکھنے ہیں۔ اب تشریح کرنے کے کچھ اصول ہیں، یعنی کچھ رولز ہیں جن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کسی بھی شعر یا بند کی تشریح کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اصول تو یہی ہے کہ جو شعر میں مشکل الفاظ آ رہے ہیں ان کے ہمیں معنی لکھنے ہوں، یعنی یا تو ہم انہیں ایک رف پیج پر یعنی الگ اپنی جگہ پر لکھ لیں، اور جب ہم تشریح کریں تو ہم اس کی میننگ استعمال کریں، ان کے معنی لکھیں۔ جیسا کہ اب آپ اس شعر میں دیکھیے، ہم نے مراد کے جو ہے وہ معنی لکھے اور اس کے مترادف استعمال کیے، اسی طرح نکموں اور اسی طرح کامیابی، خواہش، محنت، جبکہ یہ سارے الفاظ کوئی اتنے زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہیں، مگر ان کے مترادفات ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے سملر ورڈز یعنی سیم میننگ والے ورڈز ہمارے پاس جب موجود ہیں تو ہم وہی استعمال کریں گے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ شعر کی آسان لفظوں میں تفصیل سے وضاحت کرنا، یعنی بالکل جو ہم تشریح لکھ رہے ہوں ہمارے الفاظ بالکل آسان ہوں، اور ان آسان لفظوں کو استعمال میں لاتے ہوئے ہم اپنے شعر کی تفصیل بتا دیں، وضاحت دے دیں۔
جیسے ہم نے اس شعر میں کیا، ہم نے بالکل آسان آسان لفظوں میں اپنے اس شعر کی وضاحت کر دی، جس سے پڑھنے والے کو بہت آسانی سے اس شعر کی تشریح سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ دونوں مصروں کے اہم نکات، یعنی جتنے بھی مین پوائنٹس جو ہیں اس میں، وہ ہم ذہن میں رکھتے ہوئے تشریح لکھیں۔ جیسے ہم نے یہاں پر کیا کیا تھا کہ پہلے مصرے کے ہم نے اہم پوائنٹس کو وضاحت کر دی تھی، اور پھر ہم نے دوسرے مصرے کے اہم نکات کو لکھ دیا تھا۔ تو یوں ہم نے ترتیب سے چلنا ہے، نہ کہ ہم پہلے دوسرے مصرے کی وضاحت کر دیں اور پھر پہلے مصرے کی وضاحت کر دیں۔ لیکن یہاں ایک بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ بعض دفعہ ہمیں ایسے شعر بھی ملتے ہیں کہ جن کے ہمیں پہلے دوسرے مصرے کی وضاحت کرنی ہوتی ہے اور پھر پہلے مصرے کی۔ وہ شاعر نے شعر ہی اس انداز میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جس میں پہلا مصرع بعد میں آتا ہے وضاحت میں اور دوسرا مصرع پہلے آ جاتا ہے۔ تو ہم نے دونوں مصروں کے الگ الگ کر کے پوائنٹس لکھنے ہیں تاکہ ہمارے دونوں جو مصرے ہیں وہ مکس نہ ہو جائیں۔ بے شک ہم اوپر نیچے انہیں کر دیں، یعنی پہلے دوسرے مصرے کی وضاحت آ جائے اگر اور پھر پہلے کی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ہمارے اہم نکات ہیں، جو ترتیب ہے ہمارے شعر کے مفہوم کی، جو شعر میں جو پوائنٹ بتایا گیا ہے، جو موضوع ہے، وہ خراب نہ ہو۔ پھر اگلی چیز ہے شعر کے مرکزی خیال کو آسان کر کے بیان کرنا، یعنی شعر میں جو مین پوائنٹ ہے، جو مقصد ہے شاعر کا، وہ بھی واضح ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تشریح میں اور ساری باتیں کر لیں مگر جو اصل مقصد تھا شاعر کا وہ ہم بتانا بھول جائیں۔ جیسا کہ اس شعر میں علامہ اقبال نے محنت کی طرف توجہ دلانے پر بات کی ہے۔ جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ محنت ہی سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو مقصد ہے ہمارا شعر کا، وہ لازمی ہماری تشریح میں نظر آنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے اس میں واضح کیا ہے۔ اب یہ آخر کے جو 2 پوائنٹس ہیں، شعر میں موجود صنعت کو بھی بیان کرنا اور خاص شعری تراکیب کی بھی وضاحت کرنا۔ شعری تراکیب اور صنعت، یہ دونوں چیزیں اب ہم اگلی اپنی مشق میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دونوں بھی اکثر اشعار میں تشریح کے وقت ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں اور انہیں لازمی لکھنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاس مشق کرنے کے لیے، یعنی اس ٹاپک کی ایکسرسائز کرنے کے لیے جو شعر موجود ہے وہ ہے میر تقی میر کا۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اب یہ میر کی بڑی مشہور زمانہ غزل کا ایک شعر ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہمیں صنعت ملتی ہے۔ صنعت، جو کہ ابھی ہم نے پوائنٹ پڑھا، صنعت کہتے ہیں جب شعر میں کسی بھی خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کچھ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، کچھ الفاظ، کچھ تراکیب، تو انہیں ہم صنعت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ شاعر نے، میر تقی میر نے اپنے محبوب کی جو آنکھیں ہیں، آدھی کھلی ہوئی آنکھیں، یعنی نیم باز آنکھیں، جن کو ہم کہتے ہیں آدھی آدھی کھلی ہوئی، تھوڑی بند تھوڑی کھلی ہوئی، ان کو اس نے ملایا ہے شراب سے، کہ یہ آنکھیں اتنی مدہوش ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے شراب کی جیسی مستی ہوتی ہے ویسے۔ تو یہ انہوں نے خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے محبوب کی آنکھوں کو شراب سے ملا دیا، تو یہ ہو گئی صنعت۔ تو اب اگر ہمیں اس شعر کی تشریح لکھنی ہو تو ہم تشریح میں یہ بات لازمی طور پر لکھیں گے، جیسا کہ تو اگر ہم اس شعر کی تشریح لکھیں گے تو سب سے پہلے ہم نے لکھا، اس شعر میں میر تقی میر نے اپنے محبوب کی آنکھوں سے متعلق لکھا ہے۔ یہاں تک لکھنے کے بعد ہم آگے اس طرح لکھیں گے، اور آگے لکھا، انہوں نے اپنے محبوب کی مدہوش آنکھوں کو شراب کے نشے جیسا کہا ہے۔ اب یہاں تک لکھنے کے بعد ہم آگے کیا لکھیں گے؟ جی بتائیے۔ بالکل صحیح، ہم آگے یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ شعری اصطلاح میں یا شاعری میں اسے صنعت تشبیہ کہتے ہیں۔ اور ہم نے آگے لکھا، یوں اس کی خوبی کو دوسری چیز جیسا کہتے ہوئے تعریف بیان کر دی ہے۔ شاعر نے خود سے اپنے پیارے کی بات کی ہے۔ اب یہاں پیارا کون ہے؟ جو میر کو پیارا ہے، یعنی میر کا محبوب۔ تو ہم نے یہاں پر محبوب اور پیارا ایک ہی شخص کے لیے استعمال کیا، تو یہ مترادف الفاظ ہو گئے۔ پھر ساتھ ہی اب ہم اس میں اور کیا لکھ سکتے ہیں؟
جی بتائیے۔ بالکل صحیح، ہم اس تشریح میں مزید یہ لکھ سکتے ہیں کہ شاعر نے بڑے ہی سادہ الفاظ میں اپنے محبوب کی تعریف بیان کی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس شعر کے دونوں مصروں میں بڑی ہی سادگی سے میر نے بڑی گہری بات کر دی ہے، ساتھ ہی صنعت کا استعمال بھی کر لیا ہے، تعریف بھی بیان کر دی ہے، اور تو اور اپنا تخلص یعنی کہ میر وہ بھی استعمال کر لیا ہے۔ تو ہم آگے لکھ لیتے ہیں۔ اب ہم نے آگے یہ بھی لکھ لیا، میر کا یہ شعر سادگی کی بہترین مثال ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ لازمی نہیں ہے کہ ہر شعر کی تشریح بہت زیادہ وضاحت والی ہو، تفصیل والی ہو۔ اس شعر میں ہم نے ساری باتیں بھی کر لیں جو ان دونوں مصروں میں بات کی گئی تھی، اور ہم نے اپنی تشریح اس طرح مکمل کر لی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں صنعت کا جو استعمال تھا وہ بھی ہم نے لکھ لیا۔ اب ہم اصول میں سے دیکھتے ہیں کہ کون سا اصول ہم اس میں نہیں دیکھ پائے۔ آخری جو اصول ہے خاص شعری تراکیب۔ شعری تراکیب یہ مشکل سا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ دو لفظ ملا کر ایک ترکیب بنائی جاتی ہے، اور ایسی بہت سی ترکیبیں ہمیں شاعری میں ملتی ہیں۔ تو ان کی جب ہم وضاحت کرتے ہیں، ان کے پیچھے پوری ایک کہانی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر شعر میں کسی خاص ترکیب کا استعمال ہے تو ہمیں وہ بھی وضاحت میں لازمی لکھنا ہے۔ تو ابھی جب ہم نے شعر کی تشریح کی مشق کی تو ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں دیکھیں؟ ہم نے اس میں مشکل الفاظ کے معنی لکھے، نیم باز آنکھیں، پھر ہم نے آسان لفظوں میں تشریح کی، دونوں مصروں کو ذہن میں رکھا۔ اس کے علاوہ مرکزی خیال کیا تھا؟ محبوب کی خوبصورتی کو بیان کرنا، تو وہ بھی ہم نے ذہن میں رکھا، اور ساتھ ہی صنعت کون سی تھی؟ بالکل صحیح، صنعت تشبیہ، اس کو بھی ہم نے لکھ دیا۔ اب صرف یہ آخری پوائنٹ رہ گیا۔ تو اس طرح ہماری اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی۔ الفاظ کی ترکیب والا پوائنٹ اس شعر میں موجود نہیں ہے، اس لیے ہم نے وہ نہیں لکھا۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ کسی شعر کی تشریح جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور تشریح نگاری کے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔